دوسری آیت جو قادیانی عام طور پر پیش کرتے ہیں، من یطع اللہ والرسول، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو نبی ہوتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہوتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے اور صالح ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ جواب: اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں معیت کا ذکر ہے، ہاں جی، اور پھر فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ رفاقت کے اعتبار سے بہت عمدہ لوگ ہیں۔ اس میں رفاقت و معیت کا ذکر ہے، نہ کہ درجات ملنے کا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ حجام کے پاس بیٹھے حجامت کرا رہے تھے، ایک قادیانی آیا، مول صاحب ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ میں پوچھئے کہ ایک آدمی نیک لوگوں کا طریقہ اختیار کرے وہ صالح بن جاتا ہے؟ فرمایا بن جاتا ہے۔ میدان جہاد میں لڑتے لڑتے قتل ہو جائے شہید کہلاتا ہے؟ فرمایا کہلاتا ہے۔ صدیقین کے طرز پر عمل کرے، ان کے راستے پر چلے، صدیق بن جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، کہہ دیجئے کہ جو آدمی ریل گاڑی کی پٹڑی پر چلتا ہے ریل گاڑی بن جاتا ہے۔ بات سمجھیں، اگر کسی کے راستے پر چلنے سے، نبیوں کے راستے پر چلنے سے آدمی نبی بن جاتا ہے، صدیقین کے راستے پر چلنے سے آدمی صدیق بن جاتا ہے، شہداء کے راستے پر چلنے سے آدمی شہید بن جاتا ہے، صالحین کے راستے پر چلنے سے آدمی صالح بن جاتا ہے، تو فرمایا کہہ دیجئے جو آدمی ریل گاڑی کی پٹڑی پر چلتا ہے ریل گاڑی بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اپنے رب کے نرم و نازک راستوں پر چلتی رہو۔ تو شہد کی مکھیاں جو رب کے نرم و نازک راستوں پر چل رہی ہیں وہ بھی رب بن گئی، تو قادیانی نے دڑکی لگائی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ سے قادیانیوں نے استدلال کیا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بنے گا، صدیق بنے گا، شہید اور صالح بنے گا۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نبوت اور درجات ملنے کا ذکر نہیں ہے، یہاں صرف معیت و رفاقت فی الجنہ مراد ہے، جیسا کہ حسن اولئک رفیقا کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ جواب نمبر 2، اس آیت کریمہ میں معیت کا ذکر ہے نہ کہ عینیت کا۔ دیکھیے ہر آدمی کو اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرے گا قیامت کے دن اسے اللہ کے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مرزا قادیانی بھی مجدد مانتا ہے، وہ فرماتے ہیں قال بعض الصحابۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کرام نے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ یہ اصل میں ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے اور ان کے چہرہ مرجھایا ہوا ہے اور بالکل ایسے چہرہ پیلا ہو چکا ہے، تو حضور اور ان کے چہرے سے حزن و ملال ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دنیا میں جب کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، آپ کا دیدار کرتے ہی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن انک فی الدرجات العلی، آپ جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے، ونحن اسفل منک، اور ہم آپ سے نیچے ہوں گے۔ اگر جنت میں چلے گئے تو آپ تو جنت کے بلند ترین مقامات پر ہوں گے، ورنہ ایک حدیث میں الفاظ میں نحن فی درجۃ العبید، ہم سرونٹ کوارٹر میں ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے کوٹھریوں اور بنگلوں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر بنتے ہیں، ملازمین کے لیے کوارٹر۔ تو حضرت ثوبان عرض کریں جنت میں گئے بھی تو آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت میں جانے کا مزہ بھی نہ آیا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال بعض الصحابۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کیف نراک فی الجنت وانت فی الدرجات العلی، یا رسول اللہ ہم جنت میں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ اس لیے کہ آپ تو جنت کے بلند ترین مقامات پر ہوں گے، وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْكَ، اور ہم آپ سے بہت نیچے ہوں گے۔ نَحْنُ فِي دَرَجَةِ الْعَبِيدِ، ہم سورینٹ کوارٹر میں ہوں گے۔ فَنَازَلَ، تو اللہ پاک پروردگار عالم نے آیت کریمہ نازل فرمائی میں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، فی امر بہ، فیما امر بہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو ارشاد فرمایا، جو آدمی ان چیزوں کی اطاعت و اتباع کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو اسے ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، اللہ کے نبی، والصدیقین، اور صدیق کا آگے وضاحت کی افاضل اصحاب الانبیاء لمبالغتہم فی الصدق والتصدیق، انبیاء کرام کے رفقاء میں سب سے اہم ترین شخصیات، انہیں صدیق اس لیے کہا جاتا ہے لمبالغتہم فی الصدق والتصدیق، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے صدیق سچے ہونے کو وہ مبالغہ کے ساتھ مانتے ہیں۔ والشہداء، اور شہداء القتلى فی سبیل اللہ، شہداء کا معنی کیا کیا کہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہو جائیں۔ والصالحین، اور صالحین، صالحین کون ہیں؟ غیر من ذکر، یعنی نبیین، صدیقین اور شہداء کے علاوہ جو نیک لوگ ہوں گے، حسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھے رفیق اور ساتھی ہیں۔ رفقاء فی الجنہ بأن یستمتع بہا فیہا، اس لیے کہ جنت میں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ من رؤیتہم و زیارتہم، ان کی رؤیت و زیارت نصیب ہوگی۔ والحضور معہم، اور ان کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ وإن کان مقرہم فی درجات عالیہ، اگرچہ ان کا ٹھکانہ بلند ترین درجات میں ہوگا، اس کے باوجود
اللہ پاک قیامت کے دن انبیاء کرام اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت، زیارت اور رویت نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نہیں بلکہ جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک کی بھی زیارت کریں گے۔ جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، سورج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے لیکن انہیں دیکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی اللہ کا نبی جنت کے بلند ترین مقامات میں ہوگا، پھر بھی ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی۔ صرف اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوگی بلکہ پروردگار عالم اپنی زیارت بھی کرائیں گے۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا، اور آگے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول ذاکروا فی سبب النزول وجوہا۔ مفسرین نے اس کے سبب نزول میں کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ روا جامع من المفسرین، مفسرین کی ایک جماعت نے روایت کی ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمت عالم سسم کے غلام ہیں، کان شدید الحب رسول اللہ، وہ حضور سے بہت زیادہ محبت کرنے والے انسان تھے، قلیل الصبر عنہ، آپ سے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ فاتح یومن، ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، وقت تغیر وجہ، ان کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، ونحا جسمہ، اور ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا، وعرف الحزن فی وجہہ، اور ان کے چہرے سے حزن و ملال کے اثرات ٹپک رہے تھے۔ فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالہ، رحمت عالم سسم نے ان کا حال پوچھا، فقال یا رسول اللہ، آج کے اللہ کے رسول، ما بی وجع، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، غیر انی، سوائے اس کے کہ اذا لم اراکا، جب میں آپ کو نہیں دیکھتا، اشتقت الیک واستوحشت وحش شدید، تو مجھے بہت مشقت ہوتی ہے اور میرے جسم مجھ پر بڑی وحشت سی طاری ہوتی ہے، اجنبیت سی طاری ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، حتیٰ القاکا، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرتا ہوں تو وہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے فرمایا فذکرت الآخرۃ، تو مجھے قیامت یاد آ گئی، میں نے قیامت کا تذکرہ کیا، فخفت اللہ اراکا ہناکا، تو مجھے خوف ہوا کہ شاید میں جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں، لأنی ان ادخلت الجنت، اگر خدا نہ خواستہ جنت میں نہ گیا تو پھر تو بالکل نہیں ہوگا، اور اگر جنت میں گیا تو فانت تکون فی درجات النبیین، تو آپ نبیوں کے درجے میں ہوں گے، وانا فی درجات العبید، اور میں سرونٹ کوارٹر میں ہوں گا، غلاموں کے درجے میں ہوں گا، فلا اراکا، تو آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، وَإِن لَّمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جنت میں چلا گیا تو آپ بلند ترین مقامات میں اور میں آپ سے نیچے، اور اگر جنت میں نہ گیا فَحِينَئِذٍ لَا أَرَاكَ، تو پھر میں کبھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، تو اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ من یطع اللہ، من عام ہے،
جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، مرد ہو یا عورت، ہاں جی، تو قیامت کے دن اسے اللہ کے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت و معیت نصیب ہوگی۔ زبان گھبرائیں نہیں، بس آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جائیں، انشاءاللہ جنت میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ دیکھیے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی نبی بن جاتا ہے، صدیقین میں سے بن جاتا ہے، شہداء اور صالحین میں سے بن جاتا ہے، تو اس قسم کے الفاظ احادیث میں بھی آئے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر پہلی حدیث ہے عن معاذ بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن انس فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ الف آیت فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے 1000 آیات کی تلاوت کرے گا، کتب یوم القیامت مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی کئی پارے تلاوت کرتے ہیں، 1000 آیات تلاوت کرتے ہیں، تو وہ کیا بھی نبی بن گئے؟ تو جیسے 1000 آیت کی تلاوت کرنے والا نبی نہیں بنتا، ایسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی نبی نہیں بنتا۔ دوسری حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر، امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرنے والا آدمی مان نبیین، نبیین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو بتائیے کتنے تاجر جو دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ نبی بنے۔ جیسے التاجر الصدوق الامین نبی نہیں بنتا، 1000 آیات پڑھنے والا نبی نہیں بنتا، ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بھی آدمی نبی نہیں بنتا۔ تیسری حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ما من نبی یمرض، فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو بیمار ہو الا خیر بین الدنیا والآخرہ، مگر اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر اجازت مانگی، کہا کہ اجازت ہے، آپ نے میں تشریف لائے، کہا دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی سے پہلے اجازت نہیں لی۔ ایک شخصیت کا ذکر آتا ہے حدیث میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزرائیل السلام آیا نا موسیٰ السلام کے پاس، کہیں گے سیدھے ہو جاؤ، کیا بات ہے، یا آگ پہ روح قبض کرنی ہے، تو تھپڑ مار دیا، تو پھر روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ حضرت عزرائیل صاحب، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا بھی باہر نکل آیا۔ حضرت عزرائیل صاحب اللہ کے پاس گئے، میں موسیٰ تو بڑے غصے میں ہے، اس نے تھپڑ مار کر میری آنکھ نکال دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تیری آنکھ تو ہم صحیح کر دیتے ہیں، جاؤ موسیٰ سے پوچھ لو کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کے سچے نبی کی خدمت میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخری وقت آیا تو عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا
السلام علیکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والسلام علیکم جواب دیا کہ اللہ کے محبوب، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، آپ نے دیکھا، کہا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ، محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق کتنے متفکر ہیں۔ پیدائش ہوئی تو چند لمحہ بعد آپ سجدے میں چلے گئے، حالانکہ نوزائیدہ بچہ سجدے میں نہیں جاتا، پیروں بدلا اور سر سرانے پر رکھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سیدھے ہو گئے اور یوں انگلی کا اشارہ کیا، یعنی پیدا ہو رہے ہیں تو امت کی فکر ہے۔ عرش پر گئے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ پروردگار عالم ایک بندہ عاجز اپنے رب کے حضور کیا پیش کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی عجز و نیاز ہی پیش کر سکتے ہیں نا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جسمانی باتیں بھی آپ کے لیے، یا اللہ میری قولی اور لسانی باتیں بھی آپ کے لیے، یا اللہ میری مالی باتیں بھی آپ کے لیے، میری زبان رطب لسان ہوگی تو آپ کے ذکر سے، میرا جسم جھکے گا تو آپ کے سامنے، میرا مال خرچ ہوگا تو آپ کے حکم اور رضا کے لیے خرچ ہوگا۔ یا اللہ میں یہ تین تحفے آج ہی ان کی ساری کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں۔ یہاں حضور فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار عالم صرف مجھ پر سلام نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تیرے تمام نیک بندوں پر تیرے سلام۔ یعنی عرش پر گئے تو اپنی امت کو نہیں بھولے، فرش سے لے کر عرش تک اور پیدائش سے وفات تک اپنی امت کی فکر ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی فرماتی ہیں جب آپ کا آخری وقت آیا تو فرمایا ما من نبی یمرض، جب کوئی نبی بیمار ہوتا ہے الا خیر بین الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت میں اختیار دیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ وکان فی شکواہ، اماں جی فرماتی ہیں کہ آپ کے مرض الوفات جس میں کوبیزہ آپ کا انتقال ہوا، اخذت مجۃ شدید، آپ کو شدید تکلیف ہوئی، سمیت ہو، اماں فرماتی ہیں میں نے سنا حضور فرما رہے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین، یا اللہ ان نبیوں ان پر ان کے ساتھ جو آپ کے نبی ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں یہ جملے فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نبی ہیں، نبی نہیں اشرف الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت میں نبوت ملنے کا تذکرہ نہیں، اس لیے کہ آپ نبی تو 23 سال سے آپ اپنی نبوت کا اظہار فرما رہے ہیں، تو اب آخری عمر میں آخر وقت میں یہ فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس میں
جنت میں رفاقت اور معیت کا تذکرہ ہے، اور سیرت کی کتابوں میں روایت موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت ارشاد فرمایا مع الرفیق الاعلی فی الجنت مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میں اللہ کی رفاقت، اللہ میں نہ کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو، میں اللہ کی رفاقت چاہتا ہوں، مع الرفیق الاعلی فی الجنہ۔ اور آگے حضور سرور کائنات صاحب نے یہ جملے ارشاد ہوئے، تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں ان درجات کے ملنے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں رفاقت و معیت کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے جنت میں اللہ کے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ باقی رہی یہ بات کہ درجات ملنے کا کہاں ذکر ہے، دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، صفحہ نمبر 68، جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، تو وہ صدیق ہوں گے اور اپنے رب کے نزدیک شہداء ہوں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے سے آدمی صدیق بنتا ہے اور شہید بنتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اور سورہ حجرات کے آخر میں فرمایا اولئک هم الصادقون، سمجھا گئی؟ تو درجات ملنے کا تذکرہ ان آیات میں ہے جن کی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ من یطع اللہ میں من عام ہے، جس میں عورتیں، بچے اور ہجڑے بھی شامل ہیں۔ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور وہ نبی بنی؟ حالانکہ اس امت میں بہت ساری خواتین ایسی گزری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت رابعہ بصریہ، سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہا، اپنی عام ضروریات کے وقت بھی قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ مثلا بھوک لگی ہوئی ہے تو ایسی آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے جہاں بھوک کا ذکر ہے، جہاں کھانے کا ذکر ہے۔ پیاس لگی ہوئی ہے تو ایسی آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یعنی عام حالات میں بھی وہ اپنی زبان میں بات نہیں کرتی تھیں بلکہ اللہ کے قرآن سے بات کرتی تھی۔ ایک اور خاتون گزری ہیں رابعہ عدویہ رحمہ اللہ، یہ 1000 نوافل یومیہ پڑھا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ بی بی آپ نے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتی ہو؟ فرمایا میں اس لیے 1000 نوافل پڑھتی ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور بلند ہو، کہ میری امت کے مرد تو ہیں ہی، میری امت کی عورتیں بھی اتنی عظیم ہیں جو 1000 نوافل پڑھتی ہیں۔ تو بتائیے ایسی کتنی عورتیں ہیں جنہیں نبوت ملی، کتنے بچے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض بچے بہت سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ چوری نہیں کرتے۔ اور ہم سب میں سے کسی کو چوری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ بولتے نہیں ہیں جی، بول نہیں رہے۔ کتاب کی بھی چوری ہے، کاپی کی بھی چوری ہے،
کسی کا موبائل چارجنگ پر لگا ہوا ہے، اتار کر جیب میں ڈال دیا، اس کی سم نکال دی، یہ بھی چوری ہے۔ تو بہت سارے سلیم الفطرت بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے قیمتی سے قیمتی چیز آ جائے وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو کتنے بچے نبی بنے؟ اس لیے کہ من تو عام ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور ہجڑے۔ اللہ پاک ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکات ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہجڑوں کو مسلمان کر دیا۔ کتنے ہجڑے ہیں جو تبلیغی جماعت میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا میں اللہ پاک نے بہت صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ جہاں جامعۃ الحسنین تلمبہ میں قائم ہے، میرا خیال ہے پاکستان میں دوسرا بڑا چکلا تھا۔ حضرت مولانا ان خواتین کے پاس جا جا کر بیان کرتے رہے اور ان کی نائکہ کہنے لگیں کہ مولوی صاحب آپ روزانہ ہمیں جو واعظ کرتے ہیں ہمیں کون قبول کرے گا؟ میں آپ توبہ طیب ہوں، میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو سینکڑوں جسم فروش عورتوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور وہ ان کے مولانا نے نکاح کرائے۔ آج وہاں جہاں بڑا چکلا ہوتا تھا وہاں ایک بہت بڑا دینی ادارہ قائم ہے، بہت سارے ہجڑے وہ جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو من عام ہے، مرد عورت بچے ہجڑے سب شامل ہیں۔ تو بتائیے کتنے ہجڑے وہ نبی بنے، کتنے بچے نبی بنے، کتنی عورتیں نبی بنی۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں نبوت کا ذکر نہیں ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نبی بنتے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ نبوت وہابی نہیں کسبی ہے، جبکہ نبوت وہابی چیز ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے، کسب و اکتساب کے ساتھ نبوت کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک آدمی دن رات عبادت میں مصروف رہے، عبادت کرتے کرتے نبی بن جائے، ایسے نہیں ہے۔ نبوت وہابی چیز ہے، اللہ نے جسے چاہا نبی بنا دیا، کسبی نہیں ہے۔ اور اگر نبوت کو کسبی مان لیا جائے تب بھی مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے حدود اللہ نافذ نہیں کی، زانیوں کو سنگسار نہیں کیا، شادی شدہ زانیوں کو سنگسار نہیں کیا، چوری کرنے والوں کے ہاتھ نہیں کاٹے، جہاد نہیں کیا، حج نہیں کیا، عمرے نہیں کیے، اور اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک کتا باندھا ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا باندھنے سے روکا ہے، تو مرزے نے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ تو جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی بالفرض والمحال، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے اگر نبوت ملنا ہوتی تب بھی مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت نہیں کی، اور ہمیشہ وہ انگریز کی ٹوٹ پنا کرتا رہا۔ اور اس نے لکھا کہ میں نے جہاد کے خلاف اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر وہ جمع کی جائیں تو 50 الماریاں بھر جاتی ہیں۔ تو انگریز کے حق میں اور جہاد کی مخالفت میں اتنی کتابیں لکھی بقول اس کے کہ 50 الماریاں بھر جائیں، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، اس لیے کہ مرزا قادیانی کی تعداد کتابوں کی 80 کے قریب ہے، جنہیں قادیانیوں نے
روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں جمع کیا ہے. یہ ان میں آپ جب پڑھتے ہیں نا روحانی خزائن جلد نمبر فلاں سے فلاں، تو قادیانیوں نے مرزے کی کتابوں کو جمع کیا تو 23 جلدیں بن گئی، اور 23 جلدیں آپ کی اس میز سے بھی کم ہیں. تو بہرحال مرزا قادیانی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہا، ان لوگوں کی خوشامد کرتا رہا جو مسلمانوں کے قاتل تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو اور خصوصاً داڑھی والے لوگوں کو تختہ دار پر لٹکایا اور باقاعدہ پھانسی گھاٹ نہیں بنائے تھے. دہلی، لکھنؤ اور دوسرے شہروں میں درختوں کے ساتھ رسے باندھے ہوئے تھے، جسے چاہتے پکڑ کر اس کے گلے میں رسا ڈال کر اسے قتل کر دیا. تو ایسی بدبخت حکومت کے حق میں مرزا قادیانی نے کتابیں لکھی. تو بہرحال اگر اس آیت سے نبوت ملنے کو مان لیا جائے تو معلوم ہوگا نبوت کسبی ہے، اور جبکہ نبوت وہ بھی چیز ہے کسب اکتساب سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے ہزارہا صحابہ کرام جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت اور خدمت کے لیے پیدا کیا، جن کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا، ان کی پوری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری ہیں. قادیانی بتائیں کہ کتنے ایسے صحابہ کرام نبی بنے ہیں، تابعین نبی بنے ہیں، ائمہ مجتہدین. اللہ پاک نے انہیں اپنے دین کی فہم اور تقسیم فہم کے لیے پیدا کیا. حضرت امام اعظم سراج الائمہ امام الامہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت الامام رحمہ اللہ نے کہیں سے گزرے تھے. ایک آدمی نے کہا یہ مولوی صاحب جو جا رہے ہیں امام صاحب یہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہیں. 40 سال ایسے گزار دیے کہ رات کو سوئے نہیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. تو ایسے آدمی جنہیں اللہ پاک نے فہم دین میں وافر حصہ نصیب فرمایا تھا وہ نبی نہیں بنے. حضرت الامام رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، امام اعمش سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ. یہ اعمش جس کی آنکھ میں خلل ہو، ایک دن بیوی سے کسی مسئلے میں تودکار ہو گئی، بیوی نے منہ بنا لیا اور بولنا شروع بند کر دیا. تو امام اعمش فرمانے لگے اگر تو صبح تک میرے ساتھ نہ بولی تو تجھے طلاق. اب یہ جملہ تو کہہ دیا، اب دوڑے حضرت الامام رحمہ اللہ کے پاس، حضرت میری تو بیوی گئی. میں کہا کیوں؟ کہ جی یہ بات ہوئی، وہ تیری بیوی کو نہیں جانے دیتے. مؤذن کو بلایا، کہا بھی آج کل صبح کی اذان کس وقت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 4:30 بجے. میں صبح آپ نے 4 بجے اذان دینی. مؤذن نے صبح آدھ پون گھنٹہ پہلے اذان دے دی. خاتون نے کہا جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی. بول پڑی نا. تھوڑی دیر کے بعد پھر مؤذن نے اذان دی، کہا کہ پہلی اذان بے وقت ہوئی تھی، اب یہ صحیح وقت میں. تو وہ خاتون بھی سمجھ گئی کہ یہ امام صاحب کی کرامت ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ پاک نے امت میں کیسے کیسے عظیم الشان انسان پیدا کیے. حضرت قاضی ابو یوسف سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ، چیف جسٹس آپ ممالک اسلامیہ ہیں. پاکستان جیسے کئی ممالک ہے نا جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پاکستان جیسے 10 ممالک ان کے زیر نگی تھے۔ ان کے بعد خلیفہ ہارون رشید عباسی مرحوم نے اپنی میاں بیوی کا ہو جاتا ہے مسئلہ، تو کسی مسئلے میں بیگم سے تو میں ہوگی، تو خلیفہ ہارون رشید عباسی مرحوم کہنے لگے کہ شام تک اگر تو میری مملکت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ اب انہوں نے یہ جملہ کہہ تو دیا، اور ہیلی کاپٹر نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، کوئی تیز رفتار ایسی سواری نہیں ہے کہ شام تک حدود مملکت سے نکل جائے۔ تو خلیفہ صاحب کو بھی دن کے تارے نظر آنے لگ گئے۔ یہ دوڑے ہیں آمائی صاحبہ نے، بی بی زبیدہ نے حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ آج تو خلیفہ نے یہ کہا ہے، میرے نکاح کا کیا بنے گا؟ قاضی صاحب نے میں آپ گھبرائے نہیں، آپ کا نکاح کہیں نہیں جانے دیتے۔ خدام کو حکم دیا کہ مسجد کے ایک کونے میں خیمہ لگاؤ۔ خیمہ لگ گیا، ملکہ کو کہا کہ یہاں تشریف لیں۔ وہ اپنی خادماؤں کے ساتھ آ گئی۔ اب وہ جو ٹائم شام کی طرف جا رہا ہے تو بی بی زبیدہ پریشان ہو رہی ہے۔ حضرت مسئلہ بتائیں، میں بیٹھو آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تمہیں کہیں نہیں جانے دیتے۔ اب وہ بیچاری پریشان، کہاں ملکہ طلاق ہوگی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو جب مغرب کی اذان ہوئی تو حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا جاؤ بی بی، طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ خلیفہ ہارون رشید کی مملکت سے باہر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، عمران کی حکومت سے باہر ہے، اس کی حکومت مسجد سے ہٹ کر ہے۔ عمران خان جیسے کروڑوں حکمران آ جائے، خلیفہ ہارون رشید عباسی کی صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی حکومت مسجد میں نہیں ہے تو عمران خان کی حکومت بھی مسجد میں نہیں ہے، اور مسجد میں دفعہ 44 بھی نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ایجنسیوں والے دوست، میرا بچہ مجھ سے بھی زیادہ موٹا ہے، تو ایک دن ایک رپورٹر گزرے وہاں سے اور اس نے FIR بنا کر تھانے میں جمع کرا دی کہ میں وہاں سے گزرا، مولوی ابو بکر لاؤڈ سپیکر والے اوپر والے ہارن چلا کر تقریر کر رہا تھا، مجھے دیکھا اور چھلانگ مارے دوڑ گیا۔ مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب ہمارے مسئول ہیں، جنوبی پنجاب کے شجاعت کے بڑے عالم ہیں۔ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا DSP سے کہیں کہ حضرت میں اس مولوی کو بلا لیتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں یہ دیوار پھلانگ بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تو خیر ہمارے ہاں تو یہ سب کچھ چلتا ہے، اور سب سے کمزور گلہ مولوی کا ہے۔ اس پر 4 شیڈول کا پھندا ڈال دو، اس کے خلاف زبان بندی کا پھندا ڈال دو، ضلع بندی کا، حدود بندی کا پھندا ڈال دو۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ پاک پروردگار عالم نے انبیاء نبوت کے درجات کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہی بتایا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور دیکھیے اگر نبوت ملنا ہوتی تو سیدنا فاروق اعظم سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ملتی، اس لیے کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی عمر میں نبیوں والی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ تمام تر صلاحیتوں کے باوجود نبی نہیں بن سکے تو قادیان کا دہقان زادہ بھی نبی نہیں بن سکا۔ بات سمجھائی؟
اور ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ارجمند صاحبزادہ ابراہیم سلام اللہ علیہ سے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا اور نبی بنتا، کیونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، تو اس لیے صاحبزادہ ابراہیم کو اللہ پاک نے پہلے اٹھا لیا، اس لیے کہ اگر وہ زندہ رہتا اور نبی نہ بنتا تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ان انبیاء کرام کی اولادیں نبی بن سکتی ہیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی کو نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا تھا، اس لیے صاحبزادہ ابراہیم اور دوسرے تمام صاحبزادوں کو بھی اللہ پاک نے بچپن میں فوت کر دیا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی، اور تفصیلات آپ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن اس میں کتاب میں ملیں گی۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔